صبح ہو تو رسول اللہ کی زیارت ہو، جب شام کو گھر جائیں تو رسول اللہ کی زیارت کر کے جائیں۔ ان کی تو سب سے بڑی خوشی تھی، بیمار ہو گئے تو اپنی خبر بعد میں، اپنا پتہ بعد میں، سب سے پہلے آپ کھول کے یہ پوچھتے کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے۔ ہمارا سارا کام اللہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ خیر و عافیت سے، سلامتی سے۔ اس قدر جان نثار کرنے والے صحابہ۔ اچھا ہم تو پھر قریب رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، دور دراز سے صحابہ اللہ کے رسول کا درس سننے کی کرایہ کرتے تھے، حدیث سننے کی کرایہ کرتے تھے۔ آج تو ہمیں بڑی آسانی سے اپنے محلے کی مسجد میں میسر آ رہی ہے حدیث کہ ہم سن سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک انصاری بھائی تھے حضرت عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے موافقت نہیں فرمائی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عمر کے جو بھائی تھے وہ یہ تھے، اچھا یہ رہتے تھے کوئی 2-3 کلومیٹر جو ہے وہ دور رہتے تھے مسجد نبوی سے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ دونوں ایک ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر اللہ کے رسول کا درس سننے کے لیے آ جائیں اور جو ہے وہ مسجد نبوی میں روزانہ کی بنیاد پہ حاضری دی جب تک وہ وہاں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جب تک بات ہے تو پھر تو روزانہ کی حاضری ہونے دیں، ہر وقت کی حاضری ہونے دیں۔ باقی شروع کی جب بات ہے، جب دور یہ لوگ رات کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی، ایک دن عمر فاروق اور ایک دن عثمان ابن مالک رسول اللہ کا درس سننے کے لیے گئے۔ ایک دن وہ جاتے عثمان ابن مالک تو عمر فاروق گھر پر آ کرتے، وہ اپنے دیگر امور کو دیکھا کرتے۔ عمر فاروق جاتے تو عثمان ابن مالک آ کرتے۔ اس طرح محبت اور محنت کے ساتھ اور کئی صحابہ کرام نے حدیث کو حفظ کیا، یاد کیا، لکھا اور کیسی کیسی اپنی جانشینیاں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اجلہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث یاد کی، حدیث کو محفوظ کیا اور ان تک پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ حدیث زبانی ہے، اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول درس دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی اپنی چادر پھیلائے اور جب تک میری بات مکمل نہ ہو اپنی چادر نہ سمیٹے۔ تو ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی، اللہ کے رسول گفتگو فرماتے رہے۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا، تو اس چادر میں رسول اللہ نے نہ جانے کیا کیا عطا فرمایا کہ اس کے بعد ابو ہریرہ جو سن لیا کرتے تھے وہ بھولا نہیں کرتے، وہ یاد رہ جاتا تھا، ایسا حافظہ قوی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، اس لیے میرے مجھ سے زیادہ ذخیرہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، لیکن وہ لکھا کرتے تھے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ